رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور تاجکستان نے تصویراتی تعاون کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ فیلڈ مارشل نے اساتذہ کرام سے کہا ہے کہ وہ ہم آہنگی، امن و استحکام اور ترقی کے قومی بیانیے کو فروغ دینے کے لیے فعال کردار ادا کریں۔ وزیر تجارت نے جاپانی کمپنیز کو پاکستان کے معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی ہے۔ اور سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور تاجکستان نے جاری تعاون پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے تصویراتی تعاون کو دونوں ملکوں اور ان کے عوام کے باہمی مفاد کی خاطر نئی بلندیوں تک پہنچانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج دوشنبے میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے درمیان دو طرفہ ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور سمیت دو طرفہ تعاون کے مختلف شعبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور تاجکستان کے صدر نے دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ تاریخ، ثقافت اور جغرافیائی پر مبنی موجودہ برادرانہ روابط مزید مضبوط بنانے کا اعادہ کیا۔ انہوں نے سیاست، تجارت و معیشت، توانائی، دفاع، سلامتی اور علاقائی روابط سمیت تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا بھی جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں نے سرمایہ کاری کے امکانات پر توجہ دینے سمیت تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے پر اتفاق کیا۔ کاسا تھاؤزن کے حوالے سے دونوں رہنماؤں نے علاقائی انضمام کے لیے اس منصوبے کو کلیدی اہمیت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے اسے جلد از جلد فعال کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وسطی ایشیا کے ساتھ روابط مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اساتذہ کرام سے کہا ہے کہ وہ ہم آہنگی، امن و استحکام اور ترقی کے قومی بیانیے کو فروغ دینے کے لیے فعال کردار ادا کریں۔ انہوں نے یہ بات آج آرمی آڈیٹوریم راولپنڈی میں ہلال ٹاکس کے شرکاء سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ مختلف بین الاقوامی، علاقائی اور قومی امور پر سیشنز اور گروپ مباحثوں پر مبنی ہلال ٹاکس کا مقصد پاکستان کی تدریسی برادری کے اراکین کے درمیان نقطۂ نظر کا تبادلہ کرنا ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے تنقیدی سوچ اور علم پر مبنی معیشتوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو پاکستان کے لیے تنقیدی سوچ اور دور حاضر کے مسائل کے ٹھوس حل کے مراکز کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے جاپان کی کمپنیز کو پاکستان کے معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ ٹوکیو میں جاپان بین الاقوامی تعاون ایجنسی جائکا کے ساتھ ملاقات کے دوران وفاقی وزیر نے پائیدار جدت پر مبنی اور معاشی طور پر مربوط اور باہمی مفاد پر مبنی شراکت داری کو فروغ دینے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کے وسیع زیر زمین ذخائر جیسا کہ تانبا، سونا اور دیگر صنعتی معدنیات کو جاپانی سرمایہ کاروں کے لیے تصویراتی شعبے کے طور پر اجاگر کیا۔ انہوں نے جاپانی کمپنیز کو معدنیات کی تلاش، جدید پروسیسنگ کی ٹیکنالوجیز اور ویلیو چین کی ترقی کا حصہ بننے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیکنالوجی کی منتقلی، سرکاری و نجی شراکت داری اور سرمایہ کاری کے لاہے عمل کے لیے تیار ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے مسائل پر فوری توجہ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے یہ یقین دہانی آج کراچی میں ایسوسی ایشن کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران کرائی۔ ملاقات کے دوران پیٹرولیم کے تاجروں نے وفاقی وزیر سے کاروباری مسائل اور منافع کے حوالے سے گفتگو کی۔ وزیر مواصلات عبد العلیم خان نے روس اور وسط ایشیا کے ممالک کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے نیشنل لاجسٹک سیل اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے مشترکہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے کے لیے مختصر اور زیادہ تصویراتی تجارتی راستہ فراہم کرتا ہے۔ عبد العلیم خان نے تجارتی سہولت اور راہداری روابط کے لیے متعلقہ وزارتوں اور اداروں کے مشترکہ پلیٹ فارم کی ضرورت پر زور دیا۔ بلوچستان میں 2 مختلف کارروائیوں میں بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ضلع لورالائی میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی سے متعلق خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کی گئی۔ آپریشن کے دوران جوانوں نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر طور پر نشانہ بنایا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھارت کے حمایت یافتہ 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ ایک اور کارروائی کے دوران ضلع کیچ میں مزید 1 دہشت گرد کو ہلاک کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان میں 2 مختلف کارروائیوں کے دوران فتنۃ الہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے ضلع لورالائی میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکورٹی فورسز کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو سراہا جو بلوچستان میں بد امنی پھیلانے کے مختلف واقعات کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے ضلع کیچ میں بھارتی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے والے مزید 1 دہشت گرد کو جہنم واصل کرنے پر افواج پاکستان کے افسران اور جوانوں کی تعریف کی۔ اور دوحہ میں ایشیائی ماسٹر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی ویٹ لفٹر مقصود امجد راٹھور نے سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ مقصود راٹھور نے 96 کلو گرام کی کیٹیگری میں کل 125 کلو گرام وزن اٹھا کر پاکستان کے لیے سونے کا تمغہ جیتا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔